कानून शहादत ऑर्डर 1984 यानी लॉ ऑफ एविडेंस के कानून को इस्लामी हुकाम के मुताबिक बनाने के लिए कि जिस तरह कुरान पाक और सुन्ना में इसका तयन किया गया है, इस पर नज़रसानी की जाए, इसमें तरमीम की जाए और इसे यकजा किया जाए। और कानून शहादत का असल काम यानी बुनियादी काम फैक्ट्स फाइंडिंग का होता है, इसलिए इसको एन एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रोसीजर्स के या प्रैक्टिस के जो रूल है, कानून शहादत इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है। कानून शहादत ऑर्डर का आगाज़ 30 मुहर्रम आराम 1405 हिजरी में हुआ और ये पूरे पाकिस्तान में वसअत पजीर होगा। कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक तमाम अदालतों पर होगा, बशमूल कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल्स, वो अदालत जिनका इख्तियार समाअत पूरा और वो अदालतें जिनका इख्तियार समाअत नीम हो, उन तमाम अदालती कार्रवाई पर इसका इतलाक होगा, माँ सिवाय सालिसी के यानी पंचायत जरगा जिनको आम जुबान में आर्बिट्रेशन कहा जाता है, यहाँ पर इनका इतलाक। कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशंस, ये आर्टिकल ताबीरात से मुतलिक है तावक्त के मौजू से या सियाक सबाक से कोई अमर उसके मनाफी ना हो तो अदालत की मानी में तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट और वो अमला जो अदालत में काम करने वाले अदालत में शुमार होंगे, माँ सिवाय वो सालिस जिनको कानूनी तौर पर जवाज हासिल हो शहादत हासिल करने के लिए, वो अदालत में नहीं आते। बाकी तमाम काम करने वाले अफराद अदालत के मानी में शुमार होते हैं। आर्टिकल 2 क्लास बी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, तहरीर या लिखाई ये एक डॉक्यूमेंट है। प्रिंटेड वर्ड्स यानी छपे हुए अल्फाज, ये भी एक दस्तावेज है। नक्शा किसी मुल्क का, किसी सूबे या रियासत का या किसी इलाके का, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। खाका किसी घर का, ये भी एक दस्तावेज है। मेटल के ऊपर लिखाई या पत्थर के ऊपर लिखाई, ये भी एक दस्तावेज है। आइंस्टाइन की मज़ाक़खेज़ या मिस्टर बीन की मज़ाक़खेज़ तस्वीर, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 2 क्लास सी एविडेंस यानी शहादत, ओरल एविडेंस या जुबानी शहादत, when a court permits or requires to be made it by witnesses, अगर कोर्ट इजाज़त दे या लेने की ज़रूरत हो कोर्ट के रूबरू बज़रिया गवाहान, इसको जुबानी शहादत कहते हैं। इसके साथ साथ दस्तावेजी शहादत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें लिखाई, छपे हुए अल्फाज, नक्शा, खाका, कैरिकेचर यानी मज़ाक़खेज़ तस्वीरें, कार्टून वगैरह, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स में यकजा किए गए हो उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इंस्पेक्शन के लिए, उसको दस्तावेजी एविडेंस कहते हैं। आर्टिकल 2 क्लास डी फैक्ट, हकीकत, सच्चाई या असल मालूमात, कोई भी शे या उस शे की आलत से मुराद पौधे से दरख्त बनना या गाली से या गाली गलोच से लड़ाई पे उतर आना, बचपना, लड़कपन, जवानी, ताबुजर्गी, ये सारे आलात है। सुनना, देखना, किसी मुद्दे के ऊपर अपनी ओपिनियन रखना, ये एक एक्ट है। एक काम गुड फेथ से करना, अपने आप को फ्रॉडुलेंटी से बचाना, ये भी एक हकीकत है। खुदा न खास्ता अगर ए मुल्जिम हो बी के कत्ल का, ये एक फैक्ट है। अगर ए कत्ल करे बी को, ये भी एक फैक्ट है। अगर बी प्रोवोक करे ए को, ये भी कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 3 ऑफ विटनेसेस, यानी ये आर्टिकल गवाहान से मुतलिक है कि कौन कौन गवाही दे सकता है। तमाम अफराद, मर्दोजन, बच्चा व बड़ा, अंधा व बेरा,
کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری کیوں نہ ہو، اگر عدالت ان کے سامنے سوالات رکھے اور وہ ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو اور ان کا عقلی اور منطقی جواب دے سکتے ہو، تو تمام کے تمام افراد شہادت دینے کے قابل ہوں گے۔ تمام افراد گواہی دے سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ کسی عدالت نے دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو، تب ایسے افراد گواہی دینے یا شہادت دینے کے مجاز نہیں رہیں گے۔ وہ افراد جو دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کی سزا میں نائل ہو چکے ہو شہادت کی مد میں، اگر وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر طائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کرے اور کورٹ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ طائب ہو چکے ہیں اپنی پرانی زندگی سے، تب وہ دوبارہ شہادت دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عدالت کسی شخص کی گواہی کی اہلیت کا تعین احکام اسلام کے روح سے کرے گی، جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنہ میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ اگر موجود نہ ہو تو عدالت ایسی گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو۔ مجنون شہادت دینے کے قابل ہے تاوقت کہ ان کے سامنے سوالات اگر رکھے جائے اور وہ ان سوالات کو سمجھے اور وہ ان کے معقول جوابات دے، تو وہ شہادت دینے کے مجاز رہیں گے۔ 8-9 سال کا بچہ اگر بیان دے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سوالات سمجھتا ہے اور ان کے دانشمندانہ عقلی اور منطقی جوابات دیتا ہو، تو اس کو اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمسن ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 4 ججز اینڈ مجسٹریٹس، کسی جج یا مجسٹریٹ سے ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے ہو، مگر سپیریئر عدالت بحکم خاص ماتحت عدالت کو پابند کرا سکتی ہے کہ ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں وہ جوابات دے۔ جیسا کہ اگر عدالت سیشن میں ایک ملزم اپنی سماعت کے دوران یہ الزام لگائے کہ فلانے مجسٹریٹ نے میرے سے ناجائز بیان لیا تھا، تو ایسے سوال کا جواب مجسٹریٹ سے پوچھا نہیں جائے گا، بشرطے کہ بحکم خاص ان سے پوچھا نہ جائے۔ دوسری مثال لیتے ہیں کہ عدالت سیشن میں ایک ملزم پر یہ الزام وکیل صاحب عائد کرے کہ فلانے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، لہٰذا آپ فلانے مجسٹریٹ سے یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی تھی یا نہیں، تو ایسے سوال کے جواب کا پابند وہ مجسٹریٹ نہیں رہے گا until and unless کہ ایک حکم خاص اس ماتحت عدالت کو نہ پہنچا ہو۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ملزم ہے، اس کی پیشی یا اس کی سماعت سیشن کے سامنے روبرو تھی، دوران سماعت اس پر اٹمپٹ ٹو مرڈر کا الزام عائد ہوا، تو تب اس سیشن جج سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 5 کمیونیکیشنز ڈیورنگ میرج، وہ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کی گئی ہو، کسی میاں بیوی جو شادی شدہ ہو یا رہ چکے ہو، وہ باتیں، وہ آلات جو انہوں نے ایک دوسرے کو مطلع کیا ہو، ان کو ڈسکلوز کرنے کے لیے میاں بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا انلیس وہ اپنی رضامندی نہ دے یا ان کا کوئی قائم مقام مفاد نہ ہو۔ دوسرا، اگر ان کا آپس میں کوئی مقدمہ ہو تب، یا دونوں میں سے ایک نے اگلے کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہو، تو مقدمہ چلانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا جو باتیں کی گئی ہو ان کو کورٹ کے روبرو پیش کر۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ، یہ آرٹیکل امور مملکت سے متعلق شہادت کی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کو
इजाज़त नहीं होगी कि अगर उनके पास सरकारी रिकॉर्ड से अनपब्लिश मवाद हो तो वो कहीं पे वो शहादत पेश नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उस महकमे का हेड यानी हाकिम हाला जो मुतल्लिका महकमा है इजाज़त दे कि वो शहादत पेश करे या ना करे। यहाँ पे अमूर ममलिकत से मुराद ये है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या इन दोनों में से या इनकी निगरानी में कोई आईनी बॉडी, कारपोरेशंस या बड़ी कंपनियां उनका रिकॉर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सरगर्मियों का जो सनती हो या तिजारती हो तमाम के तमाम शामिल है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस यानी ये आर्टिकल सरकारी इत्तलाहात या मालूमात पर मबनी है। किसी सरकारी ओहदेदार या ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि अगर उनको बाएतबार ओहदा इत्तलाहात या मालूमात मिले हो और उस ऑफिसर को इस बात का खदशा हो कि उनके डिस्क्लोजर से सरकारी मुफाद को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पे सरकारी इत्तलाहात से मुराद कि वो तमाम इदारे जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से है, जिनमें तमाम आईनी बॉडीज़, कारपोरेशंस, कंपनियां और वो मालूमात जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सनती या तिजारती सरगर्मियों के बारे में हो वो भी इनमें शामिल है। लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984 आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस यानी ये आर्टिकल इर्तिकाब जुर्म से मुतलिक इतला के बारे में है। किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि जुर्म के इर्तिकाब के हवाले से इतला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। इसके साथ साथ टैक्स कलेक्टर को भी इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि मुहासिल खाने वालों की इतला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस ये आर्टिकल पेशावराना इत्तलाहात के बारे में है। एक वकील पाबंद रहेगा उन तमाम इत्तलाहात, मामलात और मालूमात के हवाले से जो कि इसके क्लाइंट ने उसको अपने मुकदमे के हवाले से फराम किए हो या अपने किसी रिश्तेदार के जरिए फराम की हो, बशर्ते कि वो खुद अपनी रजामंदी जाहिर ना करे और ये रिश्ता बाद अज़ मुकदमा भी कायम होगा। मगर कुछ ऐसे आलात हैं जहाँ पे राजों का अफशा हो जाना वकील साहब पे लाजिम होगा। जैसा कि अगर उनका क्लाइंट उनको कहे कि फलानी ज़मीन या जायदाद की इलीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और उसको मैं कब्जा करने वाला हूँ, तब ऐसे राज का अफशा हो जाना वकील साहब पर लाजिम हो जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 10 इंटरप्रेटर्स यानी ये आर्टिकल चैम्बर में काम करने वाले तर्जुमानों, क्लर्क्स और बाकी स्टाफ के हवाले से है। यानी कि जो बातें या मामलात एक वकील और उनके क्लाइंट के बीच में तय हुई उन बातों के अमानतदार ये अमला भी है। यानी उन्होंने भी आर्टिकल 9 का इतलाक अपने ऊपर करना है जैसा कि एक वकील अपने ऊपर करता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस यानी रजाकाराना शहादत देने से हक ज़ायल नहीं होता। अगर बरी के मुकदमा अज खुद या अपनी खुशी से या कोर्ट के बुलाए जाने से या कोई और तरीक़ाकार हो शहादत दे तो इससे ये तस्वुर नहीं लिया जाएगा कि उनका हक ज़ायल हुआ। वो हक जो आर्टिकल 9 में वकील और क्लाइंट और उनके स्टाफ के बीच का तस्करा है वो हक कायम रहेगा। अगर इसी मुकदमे में वकील को बुलाया जाए कि आपके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की तो आप इसके ऊपर गवाही दें, तो जितने सवालात पूछे जाए वकील से तो वकील ने सिर्फ उतने सवालात के जवाब देने, उसको लिबर्टी एट लार्ज नहीं होगी कि वो तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करे फ्रॉम ए टू जी कहानी को सुनाए, क्योंकि बाद अज मुकदमा बाद अज खुद यानी क्लाइंट की तरफ से अज खुद खुशी से वॉलंटियर हो जाना शहादत के लिए उनका हक कायम रहेगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स यानी कानूनी एडवाइजर्स के साथ राजदारी की बातें।
कोई अदालत या ट्रिब्यूनल या वो मजाज इदारे जो अदालती या नीम अदालती समाअती इख्तियारात रखते हो किसी भी शख्स को मजबूर नहीं करेगी कि वो शहादत दे तावक्त के कि वो खुद अपने आप को बतौर गवाह पेश करे, तब अदालत उसको मजबूर कर सकती है इतने शहादत के लिए जो दरकार हो और उसकी तशरीह की ज़रूरत हो। बकाया चीज़ों के लिए अदालत मजबूर नहीं करेगी। Law of Evidence, Article 13, Production of Title Deed of Witness, not a party, यानी गवाह की दस्तावेज़ मलकियत की पेश साजी जो परी के मुकदमा ना हो। कोई गवाह जो परी के मुकदमा ना हो किसी जायदाद से मुतलिक अपनी दस्तावेज़ात मलकियत या दस्तावेज़ात हकीकत या कोई ऐसी दस्तावेज़ जिसकी बदौलत वो किसी जायदाद पर बतौर करवीदार या मरतन काबिज हो, या कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसकी पेश साजी उसको मुजरिम ठहरने का बायस हो सके, पेश करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा तावक्त के उसने बजरिया तहरीर उनके पेश करने का इकरार किसी ऐसे शख्स को किया हो जो मुस्कुरा दस्तावेज़ात को पेश करना चाहता हो, या किसी ऐसे शख्स से जिसके ज़रिए वो दावेदार हो। Law of Evidence, Article 14, Production of documents which another person having possession could refuse to produce, यानी दस्तावेज़ात की पेश साजी जिनके पेश करने से उन पर काबिज कोई दूसरा शख्स इनकार कर सकता हो। किसी शख्स को ऐसी दस्तावेज़ात की पेश साजी पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिनके पेश करने से इनकार करने का किसी दूसरे शख्स को हक होता हो जो उन पर कब्जा रखता हो, तावक्त के वो खुद अपनी कंसेंट या रजा दे उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए। Law of Evidence, Article 15, Witness not excused answering on ground that answer will criminate, यानी गवाह को इस बिना पर किसी सवाल का जवाब देने से माफ़ी नहीं मिलेगी कि जिससे वो मुजरिम करार पाए। गवाह किसी मुकदमा दीवानी या फौजदारी की कार्रवाई में किसी मामले की निस्बत किसी सवाल का जवाब देने से इस बिना पर माफ नहीं किया जाएगा कि सवालात के जवाब देने से वो मुजरिम ठहरेगा या बेनिकाब हो जाएगा बिल वास्ता या बिला वास्ता, या गवाह की किसी किस्म की सज़ा या किसी चीज़ की ज़ब्ती हो जाएगी, मगर शर्त ये है कि ऐसे जवाब से जिसके देने के लिए किसी गवाह को मजबूर किया जाएगा उसके खिलाफ किसी किस्म की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, या किसी फौजदारी कार्रवाई में उसके खिलाफ ये बयान साबित नहीं किया जाएगा, मगर कानूनी कार्रवाई में अगर वो झूठी गवाही दे फिर गिरफ्तारी या गिरफ्तार हो जाने का अंदेशा या खतरा हो सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 16, अकम्प्लिस यानी शरीक जुर्म। शरीक जुर्म किसी मुल्जिम शख्स के खिलाफ शहादत देने का इल होगा माँ सिवाय उदूद के केसेस में, और कोई सज़ा याबी महज इस बिना पर नाजायज़ नहीं है कि वो किसी शरीक जुर्म की गैर तस्दीक शुदा शहादत की बिना पर सादिर होती है। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 17, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, यानी गवाहों की एहलियत और तादाद। शहादत देने के लिए किसी शख्स की एहलियत और मुकदमे में मतलूबा गवाहों की तादाद अहकाम इस्लाम के मुताबिक मुतय्यन की जाएगी जिस तरह के कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है, तावक्त के निफाज हुदूद से मुतलिक किसी कानून या किसी दिगर खसूसी कानून में बसूरत दिगर करार न दिया गया हो। मालियाती या आइंदा आने वाले केसेस में अगर इनको ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, दस्तावेज पर 2 मर्दों की या 1 मर्द 2 औरतों की गवाही होगी ताकि अगर ज़रूरी हो एक दूसरे को याद दहानी करा सके, और शहादत असबहाल पेश की जाएगी, और तमाम दिगर मामलात में अदालत एक मर्द 1 औरत या ऐसी दिगर शहादत कबूल कर सकेगी या इस पर अमल कर सकेगी जिस तरह के मुकदमा के आलात का तकाज़ा। लॉ ऑफ एविडेंस, बाब 3 ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी वाक़ियात के मुताबिकत होने के बारे में।
اس باب میں واقعات کا آپس میں متعلق ہونا یا آپس میں ان کے تعلق ہونے کے بارے میں تذکرہ ہے. یہ تذکرہ سیکھتے ہیں. Law of Evidence Article 18 Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. واقعات زیر تنقید طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جا سکتی ہے. کسی سوچ یا کارروائی میں تنقید طلب واقعہ اور ایسے دیگر واقعات کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں شہادت دی جا سکے گی، اور جو بعد ازیں واقعات متعلقہ قرار دیے گئے ہیں اور دیگر واقعات کے بارے میں نہیں. یعنی یہ آرٹیکل کسی شخص کو کسی ایسے واقعہ کے بارے میں شہادت دینے کا علم قرار نہیں دے گا جس کے ثابت کرنے کا وہ ضابطہ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے کسی حکم کی روح سے حق نہیں رکھتا ہو. یعنی مثال سے سمجھتے ہیں، ایک کے خلاف بی کے قتل عمد کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا جس سے اس نے مار ڈالنے کی نیت سے لاٹھی سے مارا تھا. ایک کے مقدمہ کی سماعت میں درج ذیل واقعات تنقید طلب ہے. ایک کا بی کو لاٹھی سے مارنا، اس طرح مارنے سے ایک کا بی کی موت کا باعث ہو جانا، یعنی ایک کا بی کی موت کا باعث ہونے کی نیت رکھنا. Law of Evidence Article 19 Relevancy of facts of forming parts of same transaction. یعنی واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جز ہوں. ایسے واقعات جو کہ تنقید طلب نہ ہو، کسی تنقید طلب واقعہ سے اس قدر علاقہ رکھتے ہو کہ اس معاملے کے جز ہو تو وہ واقعات متعلقہ ہے، خواہ وہ ایک ہی وقت اور مقام پر یا مختلف اوقات اور مقامات پر وقوع پذیر ہوئے ہو. مثلا اے پر الزام لگایا گیا کہ وہ بی کو مار کر اس کے قتل عمد کا مرتکب ہوا. جو کچھ بھی اے یا بی یا پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے مار پیٹ کے وقت یا اس سے اس قدر پہلے یا بعد میں کہا ہو یا کیا ہو کہ وہ اس معاملے کا جز بن جائے، واقعہ متعلقہ ہے. یعنی اے نے ایک خط میں شامل توہین آمیز تحریر کی بابت جو ایک مراسلت کا جز ہے بی کے خلاف سوٹ کیا. وہ تمام خطوط جو فریقین کے درمیان اس امر کے بارے میں جس سے توہین بذریعہ تحریر کا اظہار ہوا ہو اور جس مراسلت کا جز ہو جس میں عبارت مذکورہ درج ہے، واقعات متعلقہ ہے. گو ان میں توہین آمیز تحریر بذات درج نہ ہو. یعنی ہمارے تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا کچھ مال جس کی فرمائش بی سے ہوئی تھی ایک کے حوالے ہوا یا نہیں. مال یہ کے بعد تگرے چند درمیانی اشخاص کے حوالے ہوا. ہر حوالگی واقعہ ہے متعلقہ ہے. ایک اور چیز کہ پرنسپل یا ڈاکٹرائن آف ریس جسٹی is an exception to hearsay. Law of Evidence Article 20 Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue. یعنی واقعات جو واقعات تنقید طلب کا باعث سبب یا نتیجہ ہو. ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا فیکٹس ان ایشو کا پوری یا بصورت دیگر باعث سبب یا نتیجہ ہو، یا وہ کیفیت حال تشکیل کرتے ہو جس کے تحت وہ وقوع پذیر ہوئے ہو، یا جن سے ان کے وقوع یا معاملے کا موقع پیدا ہوا ہو، واقعات متعلقہ ہے. مثال سے سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کا سرقہ بالجبر کیا یا نہیں. یہ واقعات کے بی سرقہ بالجبر سے کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ رقم لے کر ایک میلے میں گیا تھا، اور یہ کہ اس نے دیگر اشخاص کو وہ رقم دکھائی تھی یا اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس رقم ہے. یہ واقعات متعلقہ ہے. دوسرا کہ آیا اے نے بی کو قتل کیا یا نہیں. اس مقام پر یا اس کے نزدیک جہاں قتل کا ارتکاب کیا گیا ہو زمین پر پائے جانے والے کشمکش کے نشانات، واقعات متعلقہ ہے. ایک اور اگزامپل سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کو زیر دیا یا نہیں. زیر کھانے کی مبینہ علامات کے ظاہر ہونے سے خیشتر بی کی صحت کی جو کیفیت تھی
اور بی کی وہ عادات جو اے کو معلوم تھی جن سے اسے زہر کھلانے کا موقع ملا، یہ بھی واقعات متعلقہ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 21 موٹیو، پریپریشن اینڈ پریویس اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ، محرک، وجہ، تیاری اور سابقہ یا ما بعد طرز عمل۔ کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے محرک یا تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو، کسی سوٹ یا کارروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کارندے کا مذکورہ سوٹ یا کارروائی سے متعلق یا اس سے متعلق کسی واقعہ، تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی جرم بناء کارروائی ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو اور خواہ اس سے قبل یا ما بعد وقوع پذیر ہو۔ تشریح: اس شق میں لفظ طرز عمل میں بیانات شامل نہیں تا وقت کہ وہ بیانات کے علاوہ افعال کے ساتھ نہ ہو اور ان کی تشریح نہ کرتے ہو، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تشریح دوم: جب کسی شخص کا طرز عمل واقعہ متعلقہ ہو تو کوئی بیان جو اسے یا اس کی موجودگی اور اسے سنا کر دیا جائے جس سے مذکورہ طرز عمل متاثر ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 22 فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹس، یعنی واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یا جن کو شناخت پریڈ کہتے ہیں، وہ واقعات جو کسی فیکٹس ان ایشو یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو، جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ سے پیدا شدہ کسی قیاس کی تائید یا تردید کرے، جن سے کسی ایسے شے یا ایسے شخص کی شناخت کا اثبات ہو جن کی شناخت واقعہ متعلقہ ہو، یا جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت وہ اور مقام کا تعین کرے، یا جن سے ان فریقین کا تعلق ظاہر ہو جن سے کوئی مذکورہ واقعہ ہوا ہو، جہاں تک وہ مذکورہ فرض کے لیے ضروری ہو، واقعہ متعلقہ ہے، یعنی ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 22 آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، یعنی شناخت پریڈ۔ جب پولیس تھانہ میں ایف آئی آر چھاپ ہو جاتی ہے کسی نامعلوم شخص کے خلاف، تو اگر والنٹیرلی ایک وٹنس آ جائے اور یہ کہے کہ پلانے واقعے میں میں نے پلانے ملزم کو دیکھا اور ان کا خاکہ میرے ذہن میں ہے، تو اس طرح کے واقعے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائی جاتی ہے، تو وہ پریڈ پولیس اسٹیشن کی بجائے جیل میں ہوگی، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوگی۔ مجسٹریٹ صاحب نے تمام چیزوں کو لائن اپ کرنا ہے، یعنی وٹنسز کے ایجز، ان کے ایڈریسز، مقام کا تعین، تاریخ، اسی طرح پریڈ ممبرز میں اشخاص کی تعداد، کیا نام ہے، ان کے ایجز، ان کے ایڈریسز، ان کو بھی ڈیٹ بتانی ہوگی۔ پھر وہاں پہ وٹنسز کے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ریکارڈ میں آ جائے گا، اور اگر رانگ پوائنٹ آؤٹ کرے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوں۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 23 Things said or done by conspirator in reference to common design، یعنی الفاظ یا افعال جو سازش کرنے والا ارادہ مشترک کے بارے میں کہے یا کرے، یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کام کے کرنے کے لیے سازش کرے مشترکہ، اگر وہ کچھ الفاظ کہے یا کرے یا ان کو لکھے، اگر ان میں سے کسی ایک نے پھر اس منصوبے کو انٹرٹین کیا، تو بقایا جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹس میں آ جائیں گے آٹومیٹکلی، یعنی پھر یہ واقعہ ہے متعلقہ ہو جائے گا، یعنی وہ بھی سازش کا حصہ ہو جائے۔
Law of Evidence, Article 24. When facts not otherwise relevant become relevant, वाक़ियात जो बसूरत दिगर वाक़ियात मुतलिका ना हो, वाक़ियात मुतलिका हो जाते हैं। यानी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से अगर कोई वाक़िया मुताबिकत ना रखता हो या किसी दिगर वाक़ियात से मिलकर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का वजूद या अदम वजूद जो निहायत ही मुमकिन या गैर मुमकिन हो जाए, यानी यहाँ पे एलिबाई या गैर मौजूदगी भी फिर तब रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी कि एक शख्स या पर जिनका नाम एफआईआर में दर्ज हो और वो जाए वक़ुआ पर मौजूद ना हो और वो अपनी मौजूदगी एल्सवेयर शो कराए, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी वो अगर अपने ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो और अपनी हाज़िरी दिखा पाए, या अपने शहर से किसी और शहर में हो, या अपने आबाई इलाके से किसी और इलाके में हो, तो ये एलिबाई है, तो तब ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी फिर वो बंदा अपने आप को छुड़वाने के लिए या बचाने के लिए प्ली ऑफ एलिबाई में जा सकते। Law of Evidence, Article 25. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount relevant, यानी दावा अर्जाने में ऐसे वाक़ियात के मुतलिका है जिनसे अदालत रकम अर्जाने का तयन कर सके। ऐसे दावे जिनमें अर्जाने का दावा किया गया हो या ऐसा वाक़िया जिससे अदालत ये मुतयन कर सके कि कितना रकम अर्जाना दिलाना मुनासिब है, वाक़िया मुतलिका है। मसलन ख़राब किस्म का माल सप्लाई किया जाए तो अर्जाने का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखा जाएगा कि असल माल और सप्लाई करदा माल की मार्केट में क्या कीमत थी या मुनासिब वक्त के अंदर उसकी क्या कीमत मिलेगी। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 26. Facts relevant when right और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो सवाल जो हक और रिवाज के लिए तहकीक तलब हो, वाक़िया मुतलिका है। यानी सवालात तहकीक तलब हो किसी हक या रिवाज के वजूद के बारे में, तो वो वाक़ियात मुतलिका है। यानी कोई मामला जिससे मुतनाज़ा हक या रिवाज पैदा हुआ था और उसकी वजह से दावा किया गया था, तरमीम की गई थी, या उस हक या रिवाज की वजह से उसको तस्लीम किया गया था, या उनका इज़हार किया गया हो या उनसे इनकार किया गया हो, जो इसके वजूद के गैर मुताबिक हो, या वो ख़ास नज़ायर जिनमें मज़कूरा हक या रिवाज का दावा किया गया था, या उन हक और रिवाज को तस्लीम किया गया हो या इस्तेमाल किया गया हो जिनके इस्तेमाल पर एतराज़ था, या उसके इज़हार पर या उसे इनराब किया गया हो। यानी मसलन कि ए ने एक माइगा का हकदार है या नहीं है, कोई दस्तावेज़ जिसकी रूह से वो माइगा यानी अलिफ के आबा व अजदाद को अता हुई थी, उस माइगा को उसके बाप का किसी के पास मॉर्गेज पर रखना, या बाद अजी ए के बाप का उस माइगा को रेन के मनाफी अता कर देना, और ख़ास मिसालें जिनमें ए के बाप ने उसको हक के इस्तेमाल किया या जिनमें ए के हमसायों ने उसे मुस्कुरा हक को इस्तेमाल करने से रोका हो, तो ये सारे वाक़ियात मुतलिका है। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 27. Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. वाक़ियात जिनसे हालात ज़हनी या जिस्मानी या एहसास जिस्मानी का वजूद ज़ाहिर होता हो, यानी वो वाक़ियात जिनसे किसी हालत ज़हनी मसलन इरादा, नेकनियती, गफलत, नाअक़बत अंदेशी, किसी ख़ास शख्स की निस्बत दुश्मनी या दोस्ती का वजूद
ظاہر ہو یا جن سے کسی حالت جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہو، اس صورت میں واقعات متعلقہ ہے۔ جب کسی مذکورہ حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ ہو تو اس واقعے سے جس سے متعلقہ حالات ذہنی کا وجود ظاہر ہوتا ہو، یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ حالت ذہنی عموماً نہیں بلکہ خاص امر تحقیق طلب سے متعلق موجود ہے۔ مگر جبکہ کسی ایسے شخصی سماعت کے مقدمہ پر جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو، ملزم کا کسی جرم کا سابقہ ارتکاب اس آرٹیکل کے مفہوم میں واقعہ متعلقہ ہو تو ایسے شخص کی سابقہ سزا یابی بھی واقعہ متعلقہ ہوگی۔ یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مال مسروقہ جان کر لیا، ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک خاص مسروقہ شے اس کے قبضے میں تھی۔ یہ واقعہ کو اس وقت اس کے قبضے میں بہت سی دوسری مسروقہ اشیاء بھی تھی، واقعہ متعلقہ ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ہر شے اور تمام اشیاء جو اس کے قبضہ میں تھی مسروقہ تھی۔ Law of Evidence Article 28 Facts bearing on question whether act was accidental or intentional۔ واقعات جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ آیا کوئی فعل اتفاقی تھا یا ارادی۔ جب سوال تحقیق طلب ہو کہ آیا کوئی فعل یا کام اتفاقی تھا یا ارادی یا خاص علم یا ارادہ سے کیا گیا تھا، تو یہ واقعہ مذکورہ فعل اسی طرح کے سلسلہ افعال کی ایک کڑی تھی جن میں سے ہر ایک سے فعل کرنے والا شخص تعلق رکھتا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔ یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے مکان کو اس غرض سے آگ لگا دی کہ اسے رقم مل جائے جس کے لیے انہوں نے بیمہ کرایا تھا۔ واقعات کے الف کے بعد دیگرے کئی مکانوں میں رہا جن میں سے ہر ایک کا اس نے بیمہ کرایا، جن میں سے ایک میں آگ لگی اور ایک کے جل جانے کے بعد ایک کو مختلف بیمہ کمپنیوں سے رقم ملی، واقعات متعلقہ ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یا دلیل ہے کہ آگ اتفاقی نہیں۔ Law of Evidence Article 29 Existence of course of business when relevant۔ طریقہ کار کا وجود کب واقعہ متعلقہ ہے؟ جب سوال تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی خاص فعل کیا گیا تھا یا نہیں، تو کسی ایسے طریقہ کار کا وجود جس کی وجہ سے وہ فعل لازمی طور پر کیا جاتا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ سوال تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک خاص خط ارسال کیا گیا تھا یا نہیں۔ یہ واقعات کے معمول طریقہ کار تاکہ تمام خطوط ایک خاص جگہ پر رکھ دیے جاتے تھے، ڈاک میں ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ کہ وہ خاص خط اس جگہ رکھ گیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔ یعنی سوال تحقیق طلب یہ بھی ہے کہ آیا ایک خاص خط ایک کو پہنچایا تھا یا نہیں۔ یہ واقعات کی وہ حسب معمول ڈاک میں ڈال دیا گیا تھا اور لاپتہ خطوط کے دفتر سے واپس نہیں کیا گیا تھا، واقعات متعلق۔ لا آف ایویڈنس چیپٹر 3 ایڈمیشنز یعنی اقبالات کا تذکرہ ہوگا اس چیپٹر میں۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 30 ایڈمیشن یعنی اقبال کی تعریف۔ اقبال ایسا زبانی یا تحریری بیان ہے جو کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں کسی منطقی نتیجہ کی طرف رجوع ہو، اور جو ان اشخاص میں سے کسی شخص نے اور ان آلات میں جو بعد ازاں یعنی جو آنے والے آرٹیکل میں ان کا تذکرہ ہوگا ان پر یہ لاگو ہے۔ کیس لا 2011 YLR 1946۔ اقبال کی معنی یعنی اقبال کی معنی کسی معقول شخص کے روبرو کسی مجرم کی طرف سے وجہ سمیت وہ کہا واقعہ ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے از خود اعتراف ہوتا ہے۔ یہ بیان تاجری دفعہ کے اطلاق کا تعین کرتا ہے، اور یہ مقدمہ استخاصے کے آلات و واقعات کے موافق ہو سکتا ہے۔
لا آف ایویڈنس آرٹیکل 30 کیس لا 2011 PLJ 265 سپریم کورٹ۔ اقبال کی صورت میں اگر اقبالی بیان میں یا دفعات 164 364 ضابطۂ فوجداری کے احکامات کے عدم تعمیل میں کسی چیز کی کمی ہو یا موجود نہ ہو، لیکن مجسٹریٹ نے اس حقیقت کو شہادت میں بیان کیا ہو، تو یہ نقص دفعہ 533 ضابطۂ فوجداری کے تحت قابل اصلاح ہوتا ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 30 کیس لا سوئم 2010 SCMR 939 اقبال کا دائرہ کار جو اقبال دھمکی اور ترغیب دینے کے بعد حاصل کیا گیا ہو، یعنی جبر کیا ہو، تو وہ اقبال قابل قبول شہادت نہیں ہوگا۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 31 ایڈمیشن بائی پارٹی ٹو پروسیڈنگ اور از ایجنٹ فریق مقدمہ یا اس کے مختار کا اقبال ایسے بیانات اقبالی ہے جو کوئی فریق مقدمہ یا مذکورہ فریق کا کوئی ایسا مختار دے جس کو عدالت حالات مقدمہ کے تحت فریق مذکورہ کی طرف سے ان کے دینے کی صراحتاً یا کنایتاً مجاز سمجھے۔ مقدمہ کے ان فریقوں کے بیانات جو بحیثیت قائم مقام کسی سوٹ میں مدعی یا مدعا علیہ ہو، اقبال نہیں ہے تا وقت وہ اس وقت تک نہ دیے گئے ہو جب تک ان کے دینے والی فریق کو مذکورہ حیثیت حاصل تھی۔ یعنی بیانات جو ان اشخاص نے دیے ہو جو شے متنازع مقدمہ میں کوئی مالکانہ یا مالی مفاد رکھتے ہو، اور جو بائی طور پر مفاد رکھنے والے اشخاص کی حیثیت سے مذکورہ بیان دے، یا ان اشخاص نے دیے ہو جن سے فریق مقدمہ نے شے متنازع مقدمہ میں اپنا مفاد حاصل کیا ہو، اقبال ہے اگر وہ بیان دینے والے اشخاص کے مفاد کے دوران تسلسل دیے گئے ہو۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 32 ایڈمیشن بائی پرسنز whose position must be proved is against party to suit ان لوگوں کا اقبال جن کی فریق مقدمہ کے مقابلے میں حیثیت ثابت کرنا ضروری ہو۔ ایسے اشخاص کے بیانات جن کی حیثیت یا ذمہ داری کسی فریق مقدمہ کے مقابلے میں ثابت کرنا ضروری ہو، اقبالی ہے اگر مذکورہ بیانات ان کی طرف سے یا ان کے خلاف دائر کیے گئے مذکورہ حیثیت یا ذمہ داری کی نسبت مقدمہ میں مذکورہ اشخاص کے خلاف واقعات متعلقہ ہوتے، اور اگر وہ اس وقت دیے جائے جبکہ بیان دینے والا شخص مذکورہ حیثیت رکھتا ہو یا مذکورہ ذمہ داری کا پابند ہو، جیسا کہ اے نے بی کے لیے کرایہ وصول کرنے کا ذمہ لیا، بی نے اے کے خلاف سی کی طرف سے بی کو واجب الادا کرایہ وصول نہ کرنے کی بنا پر سوٹ کیا۔ اے اس بات سے انکار کرتا ہے کہ سی کی طرف سے بی کو کرایہ واجب الادا تھا۔ سی کا یہ بیان کہ وہ کرائے کی نسبت بی کا قرضدار ہے، اقبالی ہے اور اے کے مقابلے میں واقعہ ہے متعلقہ ہے اگر اے اس بات سے انکار کرے کہ جیم یعنی سی بی کا قرضدار تھا۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 33 ایڈمیشن بائی پرسنز ایکسپریسلی ریفرڈ ٹو بائی پارٹی ٹو سوٹ ان افراد کا اقبال جن کا فریق مقدمہ واضح طور پر حوالہ دے، یعنی ایسے اشخاص کے بیانات جن کا کسی فریق مقدمہ نے کسی سوال متنازع کے دریافت حال کے لیے واضح طور پر حوالہ دیا ہو، ایڈمیشن ہے، یعنی سوال تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا وہ گھوڑا جس کو اے نے بی کے ہاتھ فروخت کیا بے عیب ہے یا نہیں۔ اے بی کو کہتا ہے جاؤ اور سی سے پوچھو، سی کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، سی کا بیان ایڈمیشن ہے۔ Law of Evidence Article 34 Proof of Admission Against Persons Making them and by or on their behalf اقبال کرنے والے اشخاص کے خلاف اور ان کی طرف
سے وکالتاً ثبوت اقبال ہے، یعنی اقبالات واقعات متعلقہ ہے اور اقبال کرنے والا شخص یا اس کے قائم مقام مفاد کے خلاف ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کو اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے کوئی شخص یا اس کا قائم مقام مفاد ما سوائے درج ذیل صورتوں کے ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ ایسی نوعیت کا ہو کہ اگر اقبال کرنے والا شخص کا انتقال ہو جاتا تو وہ آرٹیکل 46 کے تحت اشخاص ثالث کے مابین واقعہ متعلقہ ہے۔ اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اقبال کو، جبکہ وہ ایسے بیان پر مشتمل ہو جو کسی ایسی ذہنی یا جسمانی حالت کے وجود کی بابت ہو جو واقعہ متعلقہ یا فیکٹ ان ایشو اور مذکورہ ذہنی یا جسمانی حالت کی موجودگی کے زمانہ میں یا اس کے قریب دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طرز عمل ہو جس سے اس کی عدم صحت بعید از قیاس ہو جائے۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اگر وہ اقبال کے علاوہ اور حیثیت سے واقعہ متعلقہ ہو۔ Law of Evidence Article 35 When oral admissions as to contents of documents are relevant، مواد دستاویزات سے متعلق زبانی اقبالات کب واقعات متعلقہ ہوتے ہیں؟ مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات واقعات متعلقہ نہیں ہے تاوقت کہ اور جب تک ایسا فریق جو ان مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات ہو اور واقعات متعلقہ نہیں ہے، اور جب تک ایسا فریق جو ان مواد کو ثابت کرنا چاہتا ہو یا ظاہر نہ کرے کہ وہ بعد ازیں شامل قواعد کے تحت مذکورہ دستاویز کے مواد کی نسبت سیکنڈری شہادت دینے کا مستحق ہے یا تاوقت پیش شدہ دستاویز کی اصلیت زیر بحث نہ ہو۔ Law of Evidence Article 36 Admission in civil cases when relevant، مقدمات دیوانی میں اقبالات واقعات متعلقہ ہوتے ہیں، یعنی مقدمات دیوانی میں کوئی اقبال واقعہ متعلقہ نہیں ہے اگر وہ یا تو کسی ایسی صریح شرط پر کیا جائے کہ اس کی شہادت پیش نہیں کی جائے گی یا ایسے حالات میں کیا جائے جس سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہو کہ فریقین اس بات پر باہم متفق ہو گئے ہیں کہ اس پر شہادت نہ پیش کی جائے، یا اس آرٹیکل میں کوئی امر سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وکیل کسی ایسے معاملے میں شہادت دینے سے مستغنا کیا گیا ہے جس میں وہ آرٹیکل 9 کے تحت شہادت دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ Law of Evidence Article 37 Confession caused by inducement, threat or promise where irrelevant in criminal proceeding، اقرار جو بذریعہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کرایا جائے فوجداری مقدمے میں کب واقعہ غیر متعلقہ ہے؟ فوجداری مقدمہ میں کسی ملزم شخص کا اقرار واقعہ غیر متعلقہ ہے اگر عدالت کو یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ اقرار کسی ایسی ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے ذریعے کرایا گیا ہے جس کی کسی ذی اختیار شخص کی طرف سے ملزم شخص کے خلاف الزام کے حوالے کی تحریک ہوئی ہے، اور جو عدالت کی رائے میں ملزم شخص کے دل میں ایسی وجوہات پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جو اس کے نزدیک یہ قیاس کرنے کے لیے معقول ہو کہ اس اقرار کے کرنے سے اس کو اس کارروائی سے متعلق اس کے خلاف عمل میں آئی ہے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے گا یا وہ کسی دنیاوی ضرر سے محفوظ رہے گا۔ کیس لا 2007 YLR 2270 فوجداری کارروائی کے دوران ملزم پر دباؤ، دھمکی یا کوئی لالچ دے کر بیان کی کوئی قانونی قدر نہیں ہے یا ایسا عنوان بیان ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔
Law of Evidence Article 38 Confession to Police Officer not to be proved. जो इकरार पुलिस ऑफिसर के रूबरू किया जाए वो साबित नहीं किया जाएगा किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो साबित नहीं किया जाएगा। Law of Evidence Article 39 Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. जो इकरार मुल्जिम ने पुलिस की हिरासत में किया हो वो उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 40 के ताबे जो इकरार किसी शख्स ने उस वक्त किया हो जबकि वो किसी पुलिस अफसर की हिरासत में हो मज़कूरा शख्स के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा ता वक्त कि वो किसी मजिस्ट्रेट के ऐन रूबरू ना किया जाए। यानी आर्टिकल में मजिस्ट्रेट में गांव का नंबरदार शामिल नहीं है जो मजिस्ट्रेट के फराइज अंजाम देता हो ता वक्त के मज़कूरा नंबरदार ऐसा मजिस्ट्रेट ना हो जो मजमुआए ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करता हो। Law of Evidence Article 40 How much of information received from accused may be proved. मुल्जिम से मिलने वाली इत्ला का कितना हिस्सा साबित किया जा सकता है। जब किसी वाक़ये की निस्बत ये गवाही दी जाए कि वो उस इत्ला की बदौलत दरियाफ्त हुआ है जो किसी जुर्म के मुल्जिम शख्स से ली है जो किसी पुलिस ऑफिसर की हिरासत में है तो मज़कूरा इत्ला का इतना हिस्सा साबित किया जा सकता है जिस कदर उसका ज़रिए दरियाफ्त होने वाले वाक़ये से नुमायां तौर पर मुतल्लिक हो ख्वाह वो इकरार की हद को पहुँचता हो या ना पहुँचता हो। Law of Evidence Article 41 Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. यानी जो इकरार उस असर के ज़ाइल हो जाने के बाद किया जाए जो तरगीब धमकी या वादा के बायस पैदा हुआ हो वाक़या मुतल्लिका है। जैसा कि आर्टिकल 37 में बावाला इकरार उस वक्त किया जाए जबकि अदालत की राय में किसी मज़कूरा तरगीब धमकी या वादा का असर पूरी तरह ज़ाइल हो चुका हो तो वो वाक़या मुतल्लिका है। Law of Evidence Article 42 Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy. जो इकरार बसूरत दिगर वाक़या मुतल्लिका हो वो वादा राजदारी वगैरह के बायस गैर मुतल्लिक नहीं होगा। इकरार बसूरत दिगर वाक़या मुतल्लिका हो तो वो माज उस वजह से वाक़या गैर मुतल्लिका नहीं हो जाता कि वो राजदारी के वादा पर या उसे हासिल करने की गर्ज से मुल्जिम शख्स के साथ किए गए फरेब के नतीजे में या उस वक्त जबकि वो हालत नशा में था किया गया था या इसलिए कि वो ऐसे सवालात के जवाब में किया गया था जिनका जवाब देना उसके लिए ज़रूरी नहीं था ख्वाह उन सवालों की सूरत कुछ भी रही हो या इसलिए कि उसे इस बात से खबरदार नहीं किया गया था कि वो मज़कूरा इकरार करने का पाबंद नहीं है और ये शहादत उसके खिलाफ गुजारी जा सकेगी मगर शर्त ये है कि इस आर्टिकल के एहकाम का निफाज वजूद से मुतल्लिक क़वानीन के तहत मुकदमात की समाअत में इतलाक पजीर नहीं होंगे। Law of Evidence Article 43 Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial or same offense यानी साबित शुदा इकरार का लिहाज जो इकरार करने वाला और ऐसे दिगर अफराद पर असरअंदाज हो जिन पर एक ही जुर्म की बिना पर मुकदमा चल रहा हो। यानी जब एक ही जुर्म की बिना पर एक से ज़्यादा अशखास की समाअत मुकदमा एक साथ हो और उनमें से किसी एक शख्स का इकरार साबित हो जाए यानी मज़कूरा इकरार उस शख्स के खिलाफ सबूत होगा जिसने वो इकरार किया हो और अदालत मज़कूरा इकरार पर मज़कूरा दूसरे शख्स के खिलाफ भी शहादत के तौर पर गौर कर सकेगी। यानी जुर्म में जिस तरह के वो इस आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ है अहानत जुर्म या अक़दाम इर्तिकाब जुर्म शामिल है। मसलन ए और बी पर सी के कत्ल अमन की बिना पर एक साथ मुकदमा चलाया गया। ये साबित हुआ कि ए ने कहा था कि बी और मैंने सी को कत्ल किया
عدالت بی کے خلاف اس اقرار کے اثر پر غور کر سکتی ہے۔ دوسرا، اے پر سی کے قتل عمد کی بنا پر مقدمہ چل رہا ہے، اس بات کے اظہار کے لیے شہادت موجود ہے کہ سی الف اور بی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اور یہ کہ بی نے کہا تھا کہ اے اور میں نے سی کو قتل کیا۔ عدالت اے کے خلاف اس بیان پر غور نہیں کر سکتی کیونکہ بی پر الف کے ساتھ مقدمہ نہیں چل رہا۔ Law of Evidence Article 44 Accused persons to be liable to cross-examination ملزم اشخاص سوالات جرح کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ تمام افراد بشمول شریک جرم سوالات جرح کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ Law of Evidence Article 45 Admission not conclusive proof but may be estoppel یعنی اقبال حتمی ثبوت نہیں ہے مگر امر معنی تقریر مخالف ہو سکتا ہے۔ اقبالات ایسے امور میں ثبوت حتمی نہیں ہے جن کا اقبال کر لیا گیا ہو مگر وہ بعد ازیں مواد احکام کے تحت امر معنی تقریر مخالف ہو سکتے ہیں۔ Law of Evidence Chapter 3 Statement by persons who cannot be called as witnesses ان اشخاص کے بیانات جو بحیثیت گواہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ Law of Evidence Article 46 Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found is relevant یعنی وہ صورتیں جن میں ایسے شخص کی طرف سے واقعہ متعلقہ کا بیان جن کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو وغیرہ واقعہ متعلقہ ہے۔ واقعات متعلقہ کے تحریری یا تقریری بیانات جو ایسے شخص نے کیے ہو جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو یا جو شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو، جو اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر عذر نہ کیا جا سکتا ہو، جو حالات مقدمہ کے تحت عدالت کو نامناسب معلوم ہو، مندرجہ ذیل صورتوں میں بنفسا واقعات متعلقہ ہے۔ Law of Evidence Article 46 When it relates to cause of death جب وہ وجہ موت سے متعلق ہو یعنی ایسی صورتوں میں جن میں مذکورہ شخص کی موت کا باعث زیر بحث ہو، جب مذکورہ بیان کسی شخص نے اپنی موت کے باعث یا اس معاملے کے حالات میں سے کسی کے بارے میں کیا ہو جو اس کی موت کے زیر بحث ہو۔ مذکورہ بیانات واقعات متعلقہ ہے، خواہ بیان کرنے والا شخص اس وقت جب کہ مذکورہ بیانات کیے گئے ہو اندیشہ موت میں مبتلا تھا یا نہیں، اور خواہ اس کارروائی کی نوعیت جس میں اس کی موت کا باعث زیر بحث آئے کسی قسم کی بھی ہو۔ Law of Evidence Article 46 اور is made in course of business یا کاروباری سلسلے کے کسی مد میں جبکہ مذکورہ شخص نے وہ بیان اپنے معمولی سلسلہ کاروبار میں کیا ہو، اور بالخصوص جبکہ وہ بیان کسی ایسے اندراج یا یادداشت پر مشتمل ہو جسے انہوں نے کاروباری کھاتوں میں درج کیا ہو، موجودہ اپنے معمولی سلسلہ کاروبار میں یا پیشہ وارانہ خدمات کی انجام دہی میں رکھتا ہو، یا مال نقدی، کفالت مال یا کسی قسم کی جائیداد کی وصول کی ایسی رسید پر مشتمل ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کیے ہو، یا تجارت میں استعمال ہونے والی دستاویز پر مشتمل ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کیے ہو، یا کسی خط یا کسی اور دستاویز کی تاریخ پر مشتمل ہو جس پر حسب معمول تاریخ لکھی جاتی ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کیے ہو۔ Law of Evidence Article 46 اور اگینسٹ انٹرسٹ آف میکر یا بیان کرنے والے کے مفاد کے خلاف ہو، جب بیان کرنے والے کے مالی یا مالکانہ مفاد کے خلاف ہو، یا جب کہ درست ہونے کی صورت میں وہ ایسے مقدمہ فوجداری یا سوٹ ہرجانے کا مورد ٹھہرایا جائے۔ Law of Evidence Article 46 اور gives opinion as to the public right or matters of general interest استحقاق عامہ یا رسم و رواج یا مفاد عامہ معاملات کی نسبت رائے ہو، جبکہ وہ بیان کسی استحقاق عامہ یا رسم و رواج یا مفاد عامہ کے معاملات کے وجود کی نسبت کسی مذکورہ شخص کی رائے کا اظہار ہو جس کے وجود سے اگر اس کا وجود ہوتا وہ شخص غالباً واقف ہوتا، اور جب مذکورہ بیان اس استحقاق، رسم و رواج یا معاملہ کی نسبت کسی نزاع یعنی ڈائنگ ڈکلیریشن کے پیدا ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔ Law of Evidence Article 46 relates to existence of relationship رشتہ داری کے وجود کے متعلق ہو، جب وہ بیان کسی ایسی رشتہ داری کے وجود سے متعلق ہو جو بذریعہ شرکت خون، ازدواج یا اڈاپٹیشن ایسے اشخاص کے مابین ہو جن کی رشتہ داری بذریعہ شرکت خون، ازدواج یا اڈاپٹیشن کی نسبت بیان کرنے والے کو واقف ہونے کے خاص ذرائع حاصل رہے ہو، اور جب کہ بیان زیر بحث امر تنازع کے پیدا ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔ Law of Evidence Article 46 is made in will or deed relating to family affairs وصیت نامہ یا خاندانی امور سے متعلق کسی دستاویز میں کیا گیا ہو، جبکہ بیان متوفی اشخاص کے مابین بذریعہ شرکت خون، ازدواج یا اڈاپٹیشن
رشتہ داری کے وجود سے متعلق ہو اور کسی ایسے وصیتنامے یا دستاویز میں درج ہو جو اس خاندان کے امور کے بارے میں ہو جس سے مذکورہ متوفی شخص کا تعلق تھا، یا کسی خاندانی نسب نامے میں یا کسی لوح مزار یا خاندانی تصویر یا دیگر کسی چیز پر تحریر کیا گیا جس پر عام طور پر ایسے بیانات تحریر کیے جاتے ہیں، اور جبکہ مذکورہ بیان زیر بحث امر متنازع کے پیدا ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔ Law of evidence, Article 46. In documents relating to transaction mentioned in Article 26 پیرا اے، ایسی دستاویز میں کیا گیا ہو جو ایک ایسے معاملے میں متفق ہو جو آرٹیکل 26 کے پیرا اے کے مذکورہ ہو، وہ بیان جو کسی وثیقہ یعنی ڈیڈ وصیت نامہ یا اور کسی دستاویز میں شامل ہو جو کسی ایسے معاملے سے متفق ہو جو آرٹیکل 26 کے پیرا اے میں مذکور ہے۔ Law of evidence, Article 46 is made by several persons and express feelings relevant to matter in question. چند اشخاص نے کیا ہو اور اس سے ایسی دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہو جو معاملہ متنازع کی نسبت واقعہ متعلقہ ہے۔ وہ بیان جو چند اشخاص نے کیا ہو اور اس سے ان کے ایسے احساسات یا خیالات کا اظہار ہوتا ہو جو امر متنازع کی نسبت واقعہ متعلقہ ہو۔